بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے ایام ازاں کے چھٹے اشرے کی آج چھٹی مجلس ہے، اور کل آنے والی رات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ وفات رسول خدا کی تاریخ ہے، کائنات کی اہم ترین غم کی تاریخوں میں سے ایک، اور یہاں تو تابوت بھی برآمد ہوتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں مجھے بہت ساری باتوں کو کور کرنا ہوگا، آخری 2-3 مجالس کے موضوعات ذرا سے بدل جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں شارجہ کے مومنین اور مومنات کا شکریہ ادا کر دوں اس سال، اور وہ اس بات پر کہ میں چونکہ خاصے طویل عرصے سے اس امام بارگاہ علی رضا میں ایام ازاں کا کوئی نہ کوئی اشرا پڑھ رہا تھا، ایک ثواب تو مجھے مل ہی رہا تھا، لیکن اب میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا یہاں پہ آنا۔ لیکن ہمیشہ انتظامیہ کہتی تھی کہ مولانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین اور مومنات دونوں کس تعداد میں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ ان کا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ہم اور آپ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ مومنین اور مومنات کس تعداد میں آ رہے ہیں، تو میرے لیے ان کو منع کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا کہ اب یہ منع کرنا دلیل کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو آ رہے ہیں ان کے کچھ سوالات میرے پاس پہنچے، اور میں بغیر کسی تمہید کے براہ راست موضوع پہ اس طرح آ رہا ہوں کہ یہ سوال کا جواب بھی آتا رہے گا اور مجلس کا موضوع بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن پہلے ابھی آپ نے امن یجیب کی دعا سنی، آیت، اور روزانہ یہاں پہ یہ دعا یا آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن بہت بیمار ہیں، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ بستر سے اٹھ سکیں، اور اس بیماری کی وجہ سے خود جو جگر کے ٹکڑے ہیں ان کی پریشانی بھی آپ دیکھیے۔ اور یہ تذکرہ میں کر رہا ہوں رسول خدا کی بیماری کا کہ یہی تاریخیں تھیں ماہ سفر کی، جب اللہ کا رسول اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک اہم مسئلے کی وجہ سے جو کل رات کی مجلس کے مصائب میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اور کل رات کی مجلس میں ہی آئے گا وہ مسئلہ، ایک اہم مسئلے کی وجہ سے پیغمبر کو مسجد میں آنا پڑا تو اتنی طاقت نہ تھی کہ خود سے جا سکتے۔ پھر باقی باتیں تو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور میں بھی ہر سال جب بھی مجھے 28 سفر کی مجلس پڑھنے کا موقع ملتا، بلکہ ہمیشہ ہی ملتا ہے جب تک کہ زندہ ہوں، یہاں نہ صحیح تو کہیں اور، وہ روایت میں پڑھتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ایک تو آدمی کی اپنی بیماری، اور وہ بیماری بھی کیسے تھی، اس کے اندر بہت سارے تاریخ کے مسٹیریس کیریکٹر بھی آتے ہیں جس کو بیان کرنے کا ماحول نہیں۔ وہ بیماری اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ 2 پریشانیاں بھی۔ ایک وہ بیمار آدمی ہوتا ہے کہ بیمار تو ہوتا ہے، لیکن اطمینان کے عالم میں دنیا سے جا رہا ہوتا۔ وہ عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک اچھی خاصی عمر تک پہنچ گئے اور اپنی ساری دنیاوی ذمہ داریاں ادا کر دی۔ 4 بیٹیاں تھیں، سب کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، 3 بیٹے تھے، سب کو اچھی تعلیم دلا کر بہترین جگہ پہ جاب دلوا کے سیٹ کر دیا، اور اب جب دنیا سے جا رہا ہے تو بیماری اپنی جگہ، لیکن ایک اطمینان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول اس دنیا سے جا رہا ہے تو بیماری بھی اپنی جگہ ہے۔ اور جو ایک جملہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بیمار پڑے کیسے، یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے، اور ساتھ ساتھ پیغمبر کو 2 بڑی پریشانیاں بھی، جن میں سے پہلی پریشانی آج آ رہی ہے، دوسری پریشانی شاید کل رات کے مصائب میں آئے،
وہ پریشانی ہے میرے بعد میری بیٹی پہ جو کچھ گزرنے والی ہے. بس یہ جملہ کافی ہے، اس کی تو تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی پریشانی، پیغمبر کے چہرے سے ہی نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر بہت پریشان ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے انہی مجالس میں سے ایک مجلس میں وہ روایت پڑھی تھی کہ مولا کا جو آخری وقت آیا تو بعض خاص صحابیوں کو آنے کی اجازت دی تھی. اس سے پہلے، مولا سے پہلے رسول اللہ دنیا سے گئے تھے، تو اس حالت میں چند خاص صحابیوں کو آنے کی اجازت دی گئی. انہوں نے پیغمبر کی اس پریشانی کو دیکھا تو گھبرا کے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں اپنے بعد بہت زیادہ پریشان ہوں اپنی امت کے لیے. اب ہر نبی کو اپنے بعد اپنی امت کی کیا پریشانی ہوتی. پھر جو میں نے ابھی ایک مثال عرض کی تھی اس کو دوہرا دوں. اولاد کو سیٹ کر دیا ہے، باپ اطمینان سے دنیا سے جاتا، اور اگر اولاد چھوٹی چھوٹی ہے اور ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں پر اور بچیوں پہ کیا گزرے گی، تو پیغمبر نے کہا پیغمبر کی امت پیغمبر کی اولاد ہے. وہ مولا کی حدیث میں بھی آیا کہ میں اور رسول اس امت کے باپ ہیں، یہ سب ہماری اولاد. پیغمبر اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے. یا رسول اللہ، میں وہ اصحاب کے نام بھی نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ جب میں نام لیتا ہوں تو ہر ایک کے بارے میں 2-4-5 منٹ بولتا ہوں تو بات کہیں کی کہیں چلی جاتی. اچھا، پیغمبر کے صحابی تو معروف ہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، بلال. مولا کے صحابیوں کا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ ساسا ابن سوان کون ہے اور حجر ابن عدی کون ہے اور ازبق ابن نباتہ. دیکھیے میں ذرا پھر پھسلا. تو آپ پیغمبر کے یہ اصحاب مخلص با وفا جنہیں ان آخری تاریخوں میں پیغمبر تک آنے کی اجازت دی. یا رسول اللہ، آپ امت کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ کیا آپ کی امت کو بھی وہی مسئلہ پیش آئے گا جو ہر نبی کی امت کو پیش آئے؟ ہر نبی کی امت کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب تک نبی دنیا میں ہوتا اور اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے امت سیدھے راستے پہ چلتی ہے، لیکن اس کے بعد نبی کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ راستے سے ہٹنے لگتی. یہی تو ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے. ہر نبی کی امت گمراہ ہوئی، اور گمراہی کا سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ بت پرستی شروع کر دیتی. ہر نبی آیا ہے توحید کا پیغام لے کر ایک اللہ پہ جمع کرنا ہے، امت آ بھی گئی اور پھر اس کے بعد بت پرستی شروع. تو اب یہ اصحاب رسول، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، اصل موضوع شروع نہیں ہو رہا. گھبرا کے کہتے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو وہی پریشانی کہ آپ کے بعد آپ کی امت بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گی، جیسے حضرت ادریس، جیسے حضرت نوح، جیسے حضرت ابراہیم، جیسے حضرت موسیٰ، جیسے حضرت داؤد، جیسے حضرت عیسیٰ. ہر ایک کی امت شرک میں گئی، اگرچہ ریزن الگ الگ تھے. عیسیٰ کی امت عیسیٰ کی محبت میں، ادریس کی امت ادریس کی محبت میں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ، کہ آپ اس لیے پریشان؟ پیغمبر نے کہا میری امت شرک اکبر تو نہیں کرے گی، میں شرک اصغر کی وجہ سے پریشان. اب آپ لوگ چونکہ عرب دنیا میں رہتے ہیں تو اکبر اور اصغر آپ جانتے ہی. بڑا شرک تو نہیں کرے گی جو خطرناک شرک ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہر گناہ معاف ہے، شرک معاف نہیں. لیکن چھوٹا شرک کرے گی، اور میں اس کے لیے پریشان. یا رسول اللہ، یہ چھوٹا شرک کیا کریں گے؟ کہا دو خرابیاں. یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کی پرستش یا پوجا یا ورشپ یا عبادت نہیں کریں گے، لیکن یہ درہم و دینار، ڈالر اور پاؤنڈ، سونے اور چاندی کی پوجا کرنے لگے. اب یہ پورا الگ موضوع ہے، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس پہ فی الحال بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بلنڈر والی غلطی موسیٰ کی امت موسیٰ کے ہوتے ہوئے کر چکی. پیغمبر تو اپنے بات کی بات کر رہے ہیں نا. وہاں تو وہ جو سامری نے بچڑا بنایا سونے کا، اور کتنا آج کی 21ویں صدی میں کارپوریٹ کلچر کو سمجھانے کے لیے کتنی بہترین وہ مثال ہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں. کہا ایک تو یہ لوگ پیسے کی محبت، جو پرانی امتیں بتوں کی محبت میں مبتلا ہوئی، یہ پیسے کی محبت، مال. یہ فی الحال میرا موضوع نہیں.
اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ یہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں، نیکیاں کریں گے، اچھے کام کریں گے، لیکن اس کے اندر اللہ کم ہوگا، دنیا دکھاوا، شو آف، جو قرآن نے پیغمبر کے سامنے ہی کہہ دیا، بلکہ پیغمبر کی زندگی کے شروع کے دنوں کی آیت ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے، کون؟ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ ابھی یہ موضوع میں نے کیوں اس چھیڑا، یہ ابھی بات آپ کے سامنے آنے والی۔ دیکھیے، کبھی اللہ کا امتحان نہ لیجیے، یہ معصوم کا جملہ، یہ معصوم کا جملہ۔ جب کسی نے مولا سے کہا تھا کہ آپ کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، کہا تو اندازہ نہیں کر سکتا، کہا تو پہاڑ سے چھلانگ لگا دیجیے، کہا بھروسہ ہے لیکن میں اللہ کا امتحان نہیں لے سکتا۔ اللہ کا امتحان کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک چھوٹی سی روایت سن لیجیے اور اس کے بعد اللہ کا امتحان۔ کل رات کی مجلس خمس کے جملے پہ ختم ہوئی تھی، یہ ربط وہاں سے ملنے والا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے اور بڑا جوشیلا عابد ہے، دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ گھر کے بنی اسرائیل پر اس طرح سے امر بالمعروف واجب نہیں تھا جیسے ہم پر واجب ہے، لیکن واجب ان پر بھی تھا۔ وہ جو بنی اسرائیل بندر بنے، اور وہ تو قرآن کا واقعہ ہے، کونو قردۃً، بندر بن جاؤ، تو وہ اسی وجہ سے بنے کہ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، یعنی خود نیکی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ نیکی کرے نہ کریں انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں، بلکہ اگر دیکھ بھی لے گناہ کرتے ہوئے تو کہتے ہیں لما تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، قرآن کی آیت۔ ارے کیوں ان کو روکتے ہو گناہ سے؟ گانے سن رہے سننے دو، بے حجاب ہیں تو بے حجاب ہونے دو، جوا کھیل رہے کھیلنے دو، تم خود نیک بن جاؤ، ان کے لیے اللہ ہے تو اللہ ہو۔ لما تعظون، کیوں واض و نصیحت کرتے ہو قومن، ایسے گروہ کو کہ اللہ مہلکہم، اللہ چاہے ہلاک کر دے، اور معذبہم، اور چاہے تو عذاب دے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ یہ تھا بنی اسرائیل کی زندگی کا طریقہ۔ لیکن جتنا ہم پہ سختی سے حکم آیا، کیونکہ ہم تو کربلا والے، اور کربلا کے جہاد کا مقصد ہی یہی ہے۔ زیارت وارثہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں 28 رجب کے وصیت نامے میں بھی، ادھر میں جا نہیں رہا ہوں، بہت مشہور روایتیں۔ تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اس کو جوش چڑھا، کیوں؟ بنی اسرائیل، موسیٰ نے اتنی زحمتیں اٹھا کر قوم کو سیدھے راستے پہ لگایا، موسیٰ کے بعد قوم بہک، اور جس گروہ سے اس کا تعلق ہے، یا جس گاؤں میں یہ رہتا ہے، یا جس شہر میں یہ رہتا، وہاں کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات لوگ ضعیف الاعتقادی میں، کبھی یہ درخت اور کبھی وہ پتھر، میں ادھر جا نہیں رہا ہوں، بات بہت پھیل جائے گی۔ اور یہ ویک ڈے میں جو مومنین آ جاتے ہیں تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور شکریہ نہیں بھی ادا کرتا ہوں، کہ تو جو میرے لیے آئندہ نہ آنے کا بہانہ ہے، کچھ لوگ مومنین آ کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بات شروع میں ہو گئی۔ تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اب وہ قوم اللہ کو ماننے والی، موسیٰ ہر نبی توحید کا پیغام لے کے آیا، لیکن درخت کو سجدہ کرنے لگی، پوجا شروع ہو گئی۔ اب یہ بہت زیادہ یہ دیکھ کر، اچھا مومن کی ایک اہم ترین پہچان ہے، اس کے سامنے گناہ ہوگا وہ بلبلا اٹھے گا، وہ تڑپ اٹھے گا، بول سکے کہ نہ بول سکے، روک سکے کہ نہ روک سکے، وہ ایک الگ چیز، دل اس کا تکلیف محسوس کرے گا، یہ کیا ہو رہا۔ اور شاید کل میں نے ایک بات کہی تھی، اور اس سے پہلے اب میں کنفیوز ہوں کہ یہاں میں نے پڑھا تھا کہ چہلم کے عشرے میں باپ کو حق نہیں ہے بیٹے کو مارنے کا، ماں کو حق نہیں ہے اولاد کو مارنے کا، حتیٰ اگر کوئی گناہ کبیرہ بھی کرے تو بھی مار میں پہلی شرط یہ ہے کہ غصے میں نہ مارا جائے، محبت میں مارا جائے۔ تو کہیں گے محبت میں بھی کوئی کسی کو مارتا؟ یہی بات کل کی مجلس میں آئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں محبت میں بھی طلاق دی جاتی۔ ایک بہت اہم لیکن ایسا موضوع کہ میں پھسلا تو پھسلتا چلا جاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی پہچان یہ کہ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے امر بالمعروف استعمال نہ کرے کہ پبلک میں اس کو ذلیل کرنا، دل اس کا تڑپے یہ ہو کیا رہا، اور پھر بعد میں اس کی دوسری ذمہ داریاں وہ چھوڑیے، بات پھیل رہی ہے، یہ تڑپ تڑپ کے رہ جاتا تھا۔ میری قوم
موسیٰ کی ماننے والی بھی ہے اور درخت کے آگے سجدہ بھی کر رہی. آخر ایک دن اس نے سوچا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, درخت کو ہی کاٹ کے پھینک. جب درخت ہی نہ رہے گا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. دنیا کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں درخت کا بڑا احترام تھا, جب درخت کٹ گیا ساری بات ہی ختم ہو گئی. چنانچہ کلہاڑی لے کے گھر سے نکلا. اب کوئی اس کے ذہن میں اس وقت پریشانی نہیں ہے کہ ساری قوم کا مقابلہ ہے. اب میں درخت کاٹنے جاؤں گا تو جو درخت کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں اکیلا. لیکن نہیں, شرک بدترین گناہ میرے سامنے ہو رہا ہے, میں درخت کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ چلا. معصوم کی حدیث ہے اور میں نے کچھ زیادہ ہی اس حدیث کو پھیلا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ آدھے راستے پہ پہنچا, شیطان مل گیا. اب اسے نہیں پتا کہ یہ شیطان ہے, لیکن وہ شیطان مل گیا. اور ایک مرتبہ پوجا کہاں جا رہے؟ کہا وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں. ساری قوم اس کی وجہ سے گمراہی میں. تو کہا یہ ساری قوم جو ہے تو میں مار دے گی. کہا مر جاؤں, اگر پروردگار کے لیے مجھے موت بھی آئے تو قبول. اس نے ہر طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی. شیطان کا تو کام ہی چل رہا ہے. اس درخت کی وجہ سے جب دیکھا کہ کسی طرح سے یہ باز نہیں آ رہا, نہ ڈر رہا ہے نہ گھبرا رہا, تو کہا اچھا ایک کام کرو, مجھ سے کشتی لڑو. آج میں لفظ کشتی استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ ایک عام عابد کے لیے ہو رہا. مولا کے لیے یہ لفظ میں استعمال کرتے ہوئے 15 مرتبہ ہچکچایا تھا. کشتی لڑو, دیکھو اگر تم جیت گئے تو تمہاری بات, میں جیت گیا تو میری بات. ٹھیک ہے لڑو, میں تو درخت کاٹ کے رہوں گا. اب کشتی لڑی اور اس عابد نے شیطان کو شکست دے دی. اب میں بتا ہی دوں تاکہ یہ خالی کہانی نہ رہے. علامہ مجلسی بہار الانوار میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں. 5ویں امام کی روایت نقل کر رہے ہیں کہ اس عابد نے شیطان کو شکست دے دی. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارا وعدہ تھا کہ اگر میں نے تمہیں ہرا دیا تو تم درخت کاٹنے میں رکاوٹ نہیں بنو گے بلکہ میری مدد کرو. اس نے کہا کہ وعدہ تو ہے, لیکن دیکھو اگر ابھی تم میری بات مان جاؤ تو روزانہ صبح کو جب اٹھو گے تو تکیے کے نیچے 100 درہم کا نوٹ رکھا ہوگا. یہ میرا وعدہ. روزانہ تمہیں 100 درہم مل جائیں گے خود بخود. اب 100 درہم کی بات آ گئی. اللہ کے رسول کی 2 پریشانیوں میں پہلی پریشانی, ایک بار ایک مجلس میں نے وہ پڑھا تھا کہ وقت آخر شیطان پانی کے ذریعے سے بہکاتا ہے. اب وہی اس کی بھی حالت کہ 100 درہم اور روز, ایک دفعہ نہیں, روز صبح سویرے. دل میں خیال آیا کہ چلو واپس چلتے ہیں, جیسے پہلے زندگی گزر رہی ہے اب وہ گزرنے لگی. واپس آیا گھر, اگلی صبح کو اٹھا, تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, نوٹ رکھا. اوہو, خوش ہو گئے, یہ تو میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. 3-4 دن, 1 ہفتے یہی رہا. اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے کے بعد 8ویں دن جب اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہ اعلان ہے جو خدا نے شیطان کو آسمان سے نکالتے وقت کیا بھی تھا, اور جو مولا کی شیطان سے جنگ ہوئی تھی اس کا تیسری خوشخبری شیطان نے یہی دی تھی. تیسری شکست کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 64, شارکہم فی الاموال والاولاد, جا شیطان بھاگ گیا, دشمنان علی کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا. وعدہم, اور ان انسانوں سے وعدے کر. پھر خدا نے کہا لیکن یاد رکھو وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں, اس پہ بھروسہ نہ کرنا. بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کے وعدے پہ کرنا. لیکن شیطان, یہ قرآن نے اعلان کیا, وہاں بھی یہی, وہ 8ویں دن کچھ نہیں, بلکہ 8واں دن بھی تھا, 8واں مہینہ تھا. 8 مہینے تک ملتے رہے اس کو پیسے. دیکھیے اس سے زیادہ فائدے والا سودا کیا ہے کہ آپ نے نہ کوئی کام کیا نہ کاج کیا, آرام سے ہیں, روزانہ صبح 100 درہم مل رہے ہیں. لیکن اب جو آج نہیں ملا تو پھر اس نے کلاڑی اٹھائی. اب تو درخت کو نہیں چھوڑوں گا, کاٹوں گا, چلا. لیکن اب درخت کی جانب توجہ کم ہے, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, وہ پھر نظر آ جائے. جس نے پچھلی دفعہ مجھے روک کے 100 درہم دلوائے تھے پھر آ جائے وہ. آدھے راستے میں پھر وہ آ گیا شیطان. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں. کہا پوری قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی. کہا ہو جائے دشمن, نام خدا پہ موت آتی ہے تو موت بھی قبول. کہا اچھا مجھ سے کشتی لڑو.
اگر میں نے تمہیں ہرا دیا میری بات مان لینا, درخت چھوڑ دینا. تم نے ہرا دیا تمہاری بات میں مان لوں گا, درخت کو کاٹنے میں تمہاری مدد. یہ تو آیا ہی اسی لیے تھا. تو درخت کاٹنے کہاں آیا تھا نا, یہ تو کلاڑی لے کے آیا ہی اس لیے تھا کہ دوبارہ 100 درہم کا چکر چلے. کشتی ہوئی. اب امام فرماتے اب الٹا ہو گئے, شیطان نے اس کو شکست دے دی اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. اچھا امام کا ایک جملہ ہے, میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں, یہ تو اتنی چھوٹی سی روایت اتنی لمبی کیسے ہوگی. پچھلی دفعہ جب یہ آیا تھا تو اس کے ہار جانے کا 100% امکان تو نہیں کہوں گے, یقین تھا, اور آج آیا تو اس کے جیتنے کا یقین تھا. کیوں؟ پچھلی دفعہ یہ آیا تھا عبادت کرتے ہوئے. بنی اسرائیل کے لوگ 200 سال عبادت کرتے تھے, تو کیا تھا؟ انتہائی دبلا پتلا کمزور, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے. درخت سے پہلے کی بات ہے, 200 سال. جو کہتے ہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ, یہ ہڈیوں کے اوپر کھال تھی تو اتنا کمزور تھا. شیطان طاقتور بن کے آیا تھا, پھر بھی اس نے شیطان کو ہرا دیا. اب 8 مہینے جو 100 درہم روز ملے, تو کیا کیا تھا اس نے؟ نہاری کھائی تھی, پائے کھائے تھے, کڑھائی گوشت کھایا تھا, اور پتہ نہیں کون کون سے کھانے ہوتے ہیں جو آج کل سب ڈاکٹروں نے میرے لیے حرام کر دیے ہیں. تو غرض یہ کہ خوب جان بن گئی تھی, پیسے بھی مل رہے ہیں گھر بیٹھے میں, اور کھانے بھی کھا رہا, خوب طاقتور تھا. آج ہار گیا. اب یہ شرمندہ ہو کے واپس تو چلا, لیکن کا ایک بات بتا دے, جب میں کمزور تھا تو تجھے ہرا دیا, جب میں طاقتور تھا تو تجھ سے ہار گیا. کہا کہ نہیں, فرق یہ نہیں ہے, تو کمزور تھا تیری نیت مضبوط تھی, آج طاقتور ہے تیری نیت کمزور ہے. پچھلی دفعہ تو خالی اللہ کے لیے آیا تھا تو اللہ کی مدد تیرے ساتھ تھی, آج تو اللہ کے لیے نہیں آیا, اپنے 100 درہم کے نوٹ کے لیے آیا, اس لیے اللہ کی مدد تیرے ساتھ نہیں ہے. اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں, اللہ کے لیے امتحان نہ لیں اللہ کا. جب اللہ کے لیے کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ از غیبی مدد کہاں سے آتی. اچھا اب یہ جو میرا اصل موضوع بن گیا تھا نا, یہ جملہ اس کے لیے بھی ہے, لیکن آج صرف ایک اشارہ کر کے تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. کہ اکثر لوگ کہتے ہیں, اور صحیح بھی کہتے ہیں, کہ مولانا آپ کو پتا ہے کہ آپ تو ممبر سے پڑھ دیتے ہیں کہ جی وہ موبائل, اسمارٹ فون, میڈیا, انٹرنیٹ, واٹس ایپ, مجھے تو آپ اچھی طریقے سے چیک کر لیں, موبائل جیسی بلا میں نے پالی نہیں ہے. تو کہا کہ آپ کے پاس تو نہیں, آپ کو کیا پتا کتنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے اپنے بچوں کو اس سے روکنا. بچے ہر بات مان لیتے ہیں. یہ جو موبائل کی چیزیں ہیں نا, اس میں بچے نہیں مانتے. ہمیں کوئی طریقہ بتائیے کہ ہم اس کو روکیں. یعنی یہ اتنا بڑا مسئلہ, لیکن بات وہی ہے کہ وہ تو بات کی چیز ہے کہ کیا طریقے. شروع سے ہی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے, چاہے آپ کو پوری سوسائٹی اور معاشرے سے لڑنا پڑے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں, ہم پہلے سے ہی ڈرے جاتے ہیں, ہم تو پہلے سے ہی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ لڑے بغیر شکست مان لیتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بات اس وقت موبائل اور واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے نہیں آئی, یہ بات آئی ہے جو کل خمس کی بات پہنچی. میں کتنے مومنین کو جانتا ہوں جو خمس اس لیے نکالنا شروع کرتے ہیں کہ مجلسوں میں یہ سن لیتے ہیں کہ خمس دو گے تو بڑی برکت ہوگی. کتنے مومنین ایسے ہیں جب وہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیتیں جب ان کو ممبر میں بتائی جاتی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر یعنی نماز سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. نماز میں بڑی برکتیں, تو نماز شروع کر دیتے ہیں. خمس میں بڑی برکتیں, خمس شروع کر دیتے ہیں. اور پتہ چلا کہ اگر وہ یہ برکتیں نہ ملی تو پہلے تو آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو خمس نکالا, تو پہلے تو ہر سال فائدہ ہو رہا تھا, اس سال تو گھاٹا ہو گیا. جب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو بڑی اچھی زندگی تھی, جب سے نماز شروع کی ہے پرابلم ہی پرابلم گھر میں آ گئے. اب خواتین کی بات ہی الگ ہے کہ ایک عورت حجاب کرے, شارجہ میں شاید اتنا پرابلم نہ ہو, پاکستان جا کے حجاب کر لے, پتہ چل جائے گا اس کو. سارا معاشرہ تو معاشرہ اس کا اپنا سارا خاندان پنجے جھاڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائے گا. اور پھر اسکول اور پھر کالج اور پھر جاب کی جگہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھ کے عمل کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی ہم کو برکتیں ملیں گی. سب لوگ ایسے نہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا امتحان لیتے ہیں. ہم خمس دے رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں اللہ ہمیں اس کے بدلے کتنے % پروفٹ دیتا. اگر اس طرح پروفٹ ملنے لگے تو نان مسلم, کافر, ایتھیسٹ, دہریے وہ بھی دین کے احکام پہ عمل کرنے لگیں گے. امتحان تو یہی ہے نا
کہ جیسے جیسے آپ دین پہ عمل کریں گے آپ کی مشکلات بڑھ جائیں گی. مولانا وہ شرابی ہے تو اس کے پاس اتنی سہولتیں, ہم نمازی ہیں جب سے نماز شب شروع کی ہے جاب بھی چھوٹ گئے. مولانا وہ جواری ہے دولت میں کھیل رہا ہے, ہم نے خمس دینا شروع کیا تو جو کچھ تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے. حضرت ایوب کا واقعہ بھی لوگ سنتے ہیں تھوڑا بہت. وہ جو ہمارے پرانے علماء مذاق میں ایک بات کہا کرتے تھے, اب ذاکری بہت آگے چلی گئی اور میں اس کو بہت پیچھے کھینچ کے لے جا رہا ہوں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو مجمع میرے سامنے. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, جو نہیں آ رہے ان کو شاباش دے رہا ہوں. تو خیر خلاصہ یہ ہے, پڑھا کرتے تھے نا کہ ایک صاحب تھے ہمارے جیسے, کسی مولوی ملا کے چکر میں پھنس گئے, ممبر سے کچھ تبلیغ کی باتیں سن لی, پورا ارادہ کیا کہ آج سے سارے واجبات پہ عمل کروں گا, نمازیں بھی شروع ہو گئی, روزے بھی شروع ہو گئے, خمس بھی ہو گیا, زکات. جیسے جیسے سلسلہ شروع کیا ویسے ویسے ان پہ مصیبتیں آنے لگی. حضرت ایوب کے واقعے میں ہے نا, غلام مرے, کنیزیں مری, دولت چھینی, اولاد مری. وہ دہرانا نہیں کہا ایوب جیسا صابر نبی, تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے, گھاٹے پہ گھاٹا ہو رہا ہے. پرانے زمانے میں جانور پالے جاتے تھے, یہی ایک آدمی کی دولت ہوتی تھی. آج ہے کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, آپ کے مکان کتنے ہیں, آپ کے پراپرٹی. پہلے یہ تھا کہ جانور کتنے, ایک ایک کر کے جانور بھی مرنے لگے, سب ختم ہو گئے. پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھے ہیں کہ میں نے نمازیں پڑھی اور خمس دیا, اس کا ہی نتیجہ نکلا. ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بکری کا بچہ کہیں زندہ بچ گیا, وہ کمرے میں آ کے میں کرنے لگا. غصے کے عالم میں تو تھے, کہا کم وقت خاموش ہو جا, تو 2 رکعت نماز کا بھی نہیں ہے, ابھی شروع کروں گا اور ٹائم ہو جائے گا. تو اب یہ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنا ہے تو فوراً فائدہ چاہیے, فوراً ہاتھ کے ہاتھ. خمس دینا ہے تو فوراً برکت چاہیے, جو مولانا ممبر سے بیان کر کے گئے. یہ اللہ کا امتحان, کام اللہ کے لیے کر کے دیکھو. شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی پریشانیاں ہو, بعد میں برکتیں ملیں گی. اسی حوالے سے خمس کی بات آئی تھی, تو خمس کے لیے پہلے اس جملے کو مکمل کر دوں جس کے اندر خمس آ گیا. یتیم. میں نے کہا نا کہ 2 ڈکشنریاں چل رہی, ایک وہ گوگل کے ٹرانسلیٹر کی ڈکشنری ہے, اور ایک ڈکشنری معصوم نے ہم کو بتائی ہے کہ لفظ والدین آئے تو اس سے مراد کہاں پہ, کون سے والدین. کون سے والدین توہین آمیز جملہ ہو گیا, کیا کسی کے کئی باپ ہوتے ہیں؟ نہیں, لیکن یہ توہین والا نہیں, بلکہ جو میں بتا چکا ہوں. جب لفظ عالم آئے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. جب لفظ یتیم آئے آیت میں بھی اور روایت میں بھی, تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ یتیم والا مسئلہ ایسا کہ اسلام کی شروع سے ہی اتنی زیادہ, وہ جو میں نے پیغمبر کی ایک پریشانی بتائی ریاکاری, اس پہ آ رہا ہوں, اسی میں یتیم والے پوائنٹ کے اندر آئے گا. اسلام کے شروع سے ہی جو چند احکامات آئے نا, ان میں یہ یتیم والا مسئلہ بھی. یتیم کے جو آیتیں ہیں سوائے سورہ نساء کی اس آیت کے جو میں نے کل تلاوت کی تھی, الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ لے جاتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت مدینے میں آئی, اور یہ آیت جو آئی ہے یہ آیت نمبر 10 ہے. تو آیت نمبر 9 اور 8 اور 7 کیا ہے, جب کوئی مر جائے تو اس کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی. پھر کہا کہ اور اگر تم نے میراث میں گڑبڑ کی اور یتیم کا مال کھا لیا تو باقی یتیم کے بارے میں شروع سے جب سے اسلام آیا, حتیٰ نماز روزہ تو بھی بعد میں آیا, یتیم کا حکم پہلے آ گیا. آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن جلدی اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. یہ سورہ ضحیٰ کی آیت ہے. سورہ ضحیٰ بالکل شروع اسلام میں نازل ہوا, خبردار یتیم پہ ظلم نہ کرنا. یا ابو جہل والا وہ واقعہ, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. دیکھتے ہو اس ملعون کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے اور یتیم کو دھکے دے کے نکالتا ہے اپنے گھر سے. جس کے باپ نے ابو جہل کے پاس کچھ پیسے رکھوائے تھے کہ میرے بیٹے کی ضروریات پوری کرنا, ابو جہل قبضہ کر کے بیٹھ گئے. سورہ ماؤن قرآن کریم کا. اچھا, یہ جب یہ لفظ میں غلط کہنے جا رہا تھا رک گیا. کہنے جا رہا تھا قرآن کریم کا بہت اہم سورہ, قرآن کا ہر سورہ ہے, لیکن ہمارے حالات میں موجودہ حالات, اسی کی وہ آخری آیت میں نے تلاوت کی جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں, وہ بعد میں آیا.
کا यतीम, या देखिए बाज औकात एक डिस्कशन होता है कि ये जो आजकल की मगरबी तिब है, मेडिकल साइंस, ये ज्यादा अच्छी है कि वो जो पुराने जमाने के हकीम होते थे, अब नहीं पाए जाते, लेकिन जो होते थे। जवाब मिलता है कि जी आजकल की जो मेडिकल साइंस है ना, ये तो सिर्फ जो आपको जाहिरी तौर पे परेशानी है उसका इलाज करती है, असल जो कॉज रूट है उसको खत्म नहीं करती। और पुराने हकीम जैसे वो बीमारी को जड़ से उखाड़ते थे। मैं जरा फजूल बातों में चला गया ना, नहीं इतनी फजूल भी नहीं। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे कि हम चाहते हैं फौरी इसका इलाज हो जाए। मुसलसल आपको बुखार आता रहे, पैनाडोल खाते रहिए, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर 4-5 दिन के बाद भी फायदा ना हुआ, अब जाके देखिए ये आ क्यों रहा है बुखार। हमारे घर में मसले आते रहते हैं और लोग दौड़ के हम लोगों के पास आते हैं, मौलाना वो जॉब छूट गया है, कोई दुआ है, मौलाना वो औलाद नहीं हो रही है, कोई दुआ है, और मौलाना बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई दुआ है। होते ही ये मसले होते ही रहते और लोग उसके लिए दुआएं तलाश करते हैं। ये है दुआएं, ये वाली दुआएं, ये है टेम्परेरी रिलीफ। लेकिन देखो तो ना कि तुम्हारे घर में परेशानियां आ क्यों रही है, उसका कोई ऐसा तो नहीं कि उसका कोई कॉज रूट हो। वो सूरह फजर में आया, सूरह फजर भी बहुत शुरू में नाजिल हुआ, और ये वो सूरा है जो आजकल आप उलमा से सुनते रहते होंगे। मैं तो 25 साल पहले भी इसी मिंबर से ये सूरे की तफसीर कर चुका हूं। इस सूरे का दूसरा नाम है सूरह इमाम हुसैन। ये सूरह फजर, जिसके शुरू की आयत भी वल फजर व लयालिन नशर, 10 रातों की कसम। वो कौन सी 10 रातें हैं? दुनिया ढूंढती रहती, हम नहीं ढूंढते। हमें करबला में 10 रातें मिल जाती। और इसकी आखिरी आयत भी है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। और उसके बीच की आयत, क्या आयत? बहुत जल्दी जल्दी, मैं नहीं चाहता कि आज का मौजू कल रात तक चल जाए। आज का मौजू आज खत्म होना। फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बहु फ़अकरमहु व नअमहु। बहुत अहम है ये टुकड़ा। कुरान कह रहा है, ये सूरह फजर, सूरह इमाम हुसैन। इमाम ने पूछा था ना, छठे इमाम ने अपने साहबी से कि आज का दिन सैटरडे है, क्या तू फजर की नमाज में सूरह फजर नहीं सूरह इमाम हुसैन पढ़ के आया? चकरा के कहा, मौला तो पहले तो मुझे पता ही नहीं कि कुरान में कोई सूरह इमाम हुसैन भी, अमल तो बाद में करूंगा। तो फिर छठे इमाम ने जवाब दिया ना कि सूरह फजर है जो मेरे जद की शान में नाजिल हुआ, और मोमिन को हर सैटरडे की फजर की नमाज में इसको पढ़ना चाहिए, वाजिब नहीं, सवाब। और जब आप पढ़ेंगे तो ये पैगाम देखो, ये इंसान कितना अजीब। कुरान कह रहा फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु, जब हम इसका इम्तिहान लेते हैं। इब्तिला, क्या इम्तिहान लेते हैं? इसका बेटा मर जाता है, इसकी बेटी को तलाक मिल जाती है, इसका जॉब छूट जाता है? नहीं, कुरान ये नहीं कह रहा है फ़अकरमहु व नअमहु। हम उसे माशरे में बड़ा इज्जत वाला बना देते हैं और उसको नेमतें देते हैं। और उसको कुरान कह रहा है ये हम इसका इम्तिहान ले रहे हैं। फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बहु, जब उसका रब इम्तिहान लेता है, फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूल, वो कहता है रब्बी अकरमन, मेरे खुदा ने मुझे बड़ी इज्जत दी। लेकिन वह अम्मा इज़ा ब्तलाहु, और जब हम इसका दूसरा इम्तिहान लेते हैं, पेपर नंबर 2, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और इसकी रोजी को तंग कर देते हैं। फ़यक़ूल रब्बी अहानन, कहता है कि मेरे रब ने तो लोगों के सामने मुझे जलील कर दी। कुरान कहता है कल्ला, रिस्क कभी तंग नहीं होता। कल्ला, हरगिज़ नहीं। कल्ला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है अरबी का। बल ला तुक्रिमूनल यतीम, तुम्हारा रिस्क इसलिए तंग हुआ है कि तुमने यतीम का हक अदा नहीं किया। तो देखिए, आयतों का इस सिलसिला में कितनी आयतें तिलावत करूं, जबकि मसला बगैर आयतों की तिलावत के भी हर मोमिन के लिए वाज़े। लेकिन बता ये रहा था, इतना वाज़े मसला भी है। कुरान ने मक्के से, जब अभी शराब भी जायज़ थी, यानी पाबंदी नहीं आई थी, जुआ भी जायज़ था, पाबंदी नहीं आई थी, रोज़ा भी वाजिब नहीं था, ज़कात भी नहीं थी, खुमुस भी नहीं था, यतीम का मसला आ गया। और खाली ये मसला नहीं आया, कल रात, आने वाले कल की रात वफ़ात रसूल खुदा, हम और आप पैगंबर का गम करेंगे। अपने बाप का मातम तो हर एक करता है, कल हम फातिमा के बाप का मातम करें। ताबूत भी बरामद होगा। तो
ایک واقعہ پیغمبر کے حوالے سے سن لیجئے، اگرچہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن ذرا سیرت رسول بھی چلے اور یتیم کا مسئلہ تو چل ہی رہا۔ محقق ہلی جیسا عظیم عالم، علامہ ہلی کے ماموں، جن کی کتاب فقہ کی حلال و حرام کے مسائل کی شرائع الاسلام ایک طویل عرصے تک آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامیات کے کورس کی پرسکرائب کتاب تھی۔ خیر، وہ یہ واقعہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، کوفے کا واقعہ، کہ کوفے میں ایک مومن کے خواب میں رسول اللہ آئے اور کہا کہ وہ جو تیرا 4 مکان چھوڑ کے پڑوسی ہے نا، اس کے پاس جا کے کہہ دو کہ میں نے دعا قبول کر لی ہے اور اس کو جنت مل گئی۔ آنکھ کھل گئی۔ لیکن یہ اصول ہونے کے باوجود کہ جس کے خواب میں رسول یا امام آتے ہیں تو وہ سچا خواب ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کسی معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا، اس اصول کے باوجود یہ چکرا گیا۔ چکرایا اس لیے کہ 4 مکان چھوڑ کر جو 4تھا مکان تھا وہ اس کے مجوسی پارسی جو 2 خداؤں کو ماننے والے ہیں اس کا گھر تھا۔ اب وہ تو رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا رسول کا مذاق اڑاتا۔ اب میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی مجھ سے آ کے کہے کہ آپ کا نام صادق حسن ہے، میں کہوں ہاں، وہ کہے کل رات کو میرے خواب میں یزید آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو جنت دلوا دی، ہم کہیں گے تف ہے تیرے اوپر اور تف ہے تیرے یزید پر، ہمیں نہیں چاہیے یزید کی جنت، یہی سارے جملے تو کہیں گے نا۔ وہ تو رسول کو مانتا ہی نہیں ہے بلکہ رسول کا مذاق اڑاتا۔ میں جا کے اگر اسے کہہ بھی دوں کہ رسول نے دعا قبول کر لی اور تجھے جنت دلوا دی تو کتنا مذاق اڑائے گا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ چنانچہ اس شک میں رہا کہ شاید خواب کے سمجھنے میں مجھے دھوکا ہوا۔ چلے خیر، آخری رات کو سویا، دوبارہ پیغمبر، ماہ سفر کی تاریخیں رسول خدا کی تاریخیں ہیں، اور آنے والی رات اب تو 23 گھنٹے رہ گئے ہیں، میری اگلی مجلس میں اگر زندہ رہا رسول کی رات ہے تو یہ رسول کا ایک واقعہ سن لیجئے اور موضوع بھی۔ پھر رسول خواب میں آئے، بلکہ آتے تھے پہلا جملہ کہتے تھے کہ کیا میرا ایک کام کرے گا؟ وہ تڑپ کے کہتا تھا یا رسول اللہ حکم دیجئے، جان حاضر۔ کہا وہ 4تھے مکان میں جا کے اس سے یہ کہہ دے۔ اب پھر آنکھ کھل گئی، پھر پریشان۔ تیسری رات کو پھر یہی ہوا، ایک کام کرے گا؟ مومن نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ جان قربان، اولاد قربان۔ کہا جا کے 4تھے مکان یہ پیغام دے دے میں نے دعا قبول کر لی اور تجھے جنت مل گئی۔ لیکن پھر وہی بات۔ اچھا اب یہ جو ہے جس کی بات ہو رہی ہے 4تھا مکان، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدے کے اندر بدترین ہے، 2 خداؤں کا ماننے والا، آج کی مجلس تو شروع سے ہی توحید پہ چل رہی، عمل بھی بہت برا۔ مجوسیوں کے یہاں سگے بھائی اور بہن کی شادی کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری شریعت میں بہت سے کمپلیکیٹڈ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مجتہد کی کتاب میں مسئلے آتے ہیں، کیونکہ یہ امام نے بتایا کہ اگر ایک مجوسی ہے اور پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور بیٹے کی شادی کی ہے، تو اب جو اولاد ہوگی تو اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی چچا بھی ہوں گے اور خالہ بھی ہوں گے، اور سارے مسئلے ہیں کہ پھر کس طرح جائیداد تقسیم ہوگی۔ بہت سیریس چیپٹر ہے یہ ہماری فقہ کا۔ لیکن پھر میں ذرا سا بہکا، بات کہیں کہ کہیں چلی گئی۔ اس نے پچھلے ہی ہفتے تو اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کی تھی۔ دیکھیے ایک تو عقیدہ بدترین، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ بدترین ہے لیکن بہرحال کردار ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، فلاحی کام بھی کرتے ہیں، چیریٹی ورک بھی کرتے ہیں، نماز روزے کو نہیں مانتے ہیں لیکن باقی اس کا تو یہ بھی سچ بھی بولتے ہیں، امانت بھی ادا کرتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ بھی نہیں کرتے، بزنس کے اندر کبھی فراڈ نہیں کرتے ہوتے۔ اس کا تو عمل بھی غلط، عقیدہ بھی غلط۔ پچھلے ہی ہفتے تو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر کے بیٹھا ہے۔ یہ عقل انسانی جسے قبول نہیں کرتی ہے وہ عمل، اور میں جا کے اس سے یہ کہوں کہ تجھے جنت دلوا دی میرے رسول نے، تو پہلے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے، اور پھر میرا رسول کہوں گا وہ مذاق اڑائے گا۔ 4تھی رات کو پھر پیغمبر خواب میں آئے، میرا ایک کام کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے، ساری چیزیں آپ پہ قربان۔ آج پیغمبر جلال میں آ گئے،
اور کہا میں 3 راتوں سے ایک حکم دے رہا ہوں اور میرے اتنے سے حکم پہ عمل نہیں کر رہا, باتیں اتنی بڑی بڑی. یہ جملہ میرا ہے لیکن پیغمبر کا انداز یہ تھا, جی جان بھی قربان اور مال بھی قربان اور اولاد بھی قربان اور خاندان بھی قربان, اور اتنا سا کام نہیں کر رہا. اب اس کی آنکھ کھل گئی, لیکن آنکھ تو 3 راتوں سے کھل رہی. اب انتہائی پریشان کہ اللہ کا رسول مجھ سے ناراض ہے, اب تو مجھے یہ کام انجام دینا ہے. اگلی صبح کو سورج نکلا, ایکٹیویٹیز شروع ہوئی, سیدھا گیا 4تھے مکان پہ, دروازے کو نوک کیا, اس نے بلا لی. پہلے زمانے میں بہرحال پڑوسی کا ایک احترام ہوتا تھا. ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ غیر مسلم بھی مسلمان پڑوسی اور مسلمان غیر مسلم پڑوسی کے حقوق ادا کرتے. اور حدیث بھی کہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر کافر بھی ہو تو تمہیں اس کا حق ادا کرنا, والدین, مہمان, پڑوسی, مومنن کانا اور کافر. تو پتہ ہے مجوسی کوئی میرے محلے میں رہنے والا کانٹیکٹ نہیں ہے مسلمانوں مجوسیوں کا, لیکن جانتے تو آ جاؤ گھر میں بٹھائے, کیا کام ہے, کیوں آئے ہو. اب اسے بولا نہ جائے, سر جھکا کے آخر بہت آہستہ آہستہ کہا کہ میرے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں نے دعا قبول کر لی ہے اور تجھے جنت دلوائی. اور اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ پہلے تو کہا لگا کے ہنسے گا اور پھر 2-4 جملے پیغمبر کے خلاف کہے گا اور پتہ نہیں کتنے جملے اسلام کے خلاف. مگر یہ مسلمان مومن خواب دیکھنے والا حیران ہو گئے. جیسے ہی یہ کہا کہ رسول کا یہ ارشاد ہے جنت دلوا دی ہے, بے اختیار وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ اللہ کا کلمہ تو سمجھ میں آتا ہے, رسول کی رسالت جس کی وجہ سے ڈر رہا تھا. اب اطمینان بھی ہوا لیکن حیرت بھی ہوئی. کہا یہ کلمہ تو نے کیوں پڑھا؟ کہا جو اتنی چھپی ہوئی بات کو جانتا ہو اس کی سچائی میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. اب اور حیران ہوا, کیا چھپی ہوئی بات بھائی, کچھ مجھے تو بتاؤ. کہا دیکھو پچھلے ہفتے میرے گھر میں شادی تھی اور بیٹے اور بیٹی کی شادی تھی. تب یہ تھا کہ بارات کہاں سے گئی کہاں سے آئی, نہ گئی نہ آئی, ایک ہی گھر تھا. اس لیے پھر جو میں نے شادی کا جو فنکشن ولیمہ کیا وہ بڑے شاندار طریقے سے. اور یہ پیسے والے بھی ہوتے ہیں مجوسی عام طور پر. ممبئی کے اگر مومنین کوئی ہیں یہاں یا آن لائن سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا, پیسے والے بھی ہوتے ہیں. جب میں نے شادی کی تو اب مہمان میرے آنے لگے. اچھا پیسے والوں کے مہمان بھی پیسے والے ہوتے ہیں, ایک سے ایک مالدار آدمی آ رہا, اور پیسے والوں کی دعوت کرنا بہت مشکل ہے. غریب کو تو آپ خالی روٹی کباب کھلا دیجئے دعا دیتے ہوا جائے گا. پیسے والا تو اپنے گھر میں خود ایک سے ایک کھانے کھاتا, اس کے لیے تو بہت ہائی سٹینڈرڈ چاہیے. اس کے بعد بھی وہ کریٹیسزم تو کرے گا, اس بورچی سے بکوایا پکانا نہیں آتا. چاول کون سے استعمال کر لیے تھے, اچھے نہیں تھے. گوشت صحیح طریقے سے نکلا تھا, کس جانور کا, کوئی بڈھے جانور کا گوشت لیا ہے. جو پیسے والوں کو آپ کھلائیں گے یہی کامنٹس ملیں گے. غریب کو آپ خالی دال کھلائیں کیا روٹی چٹنی کھلائیں وہ آپ کو دعا دیتا ہوا جائے گا. مگر ہمیں دعائیں کہاں چاہیے, ہمیں تو ریاکاری چاہیے. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے والے آ رہے تھے, میں نے بہترین جو شہر کے باورچی تھے اور بہترین جو انگریڈینٹ وہ منگوا کے بہترین کھانے پکوائے. اب صحن کے اندر بڑے بڑے مکان ان کے ہوتے ہیں, ساری دیگیں چڑھی ہیں, کھانے پک رہے ہیں, خوشبو. اور میں نگرانی کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی باورچی لاپرواہی سے کام نہ لے. کبھی دروازے پہ جا کے مہمان کا استقبال کرتا ہوں, کبھی آ کے باورچیوں کو دیکھتا ہوں. میرے برابر میں ایک مسلمان کا گھر تھا, اس کا انتقال ہوا تھا چند مہینے پہلے. اس کی ایک بیوہ تھی, چھوٹی چھوٹی 3-4 بچیاں تھیں. لیکن جو کہ مسلمان یہودیوں کے درمیان کوئی انٹریکشن یا تعلقات نہیں تھے تو میں نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی. ابھی جس وقت میں یہ سارا دیکھ رہا تھا میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی. آواز سے لگا کہ 4 سال کی بچی ہوگی, 5 سال کی. کہنے لگی کہ اماں آج پورا دن ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا, کل بھی کچھ نہیں ملا تھا. کتنے اچھے اچھے کھانے پڑوس میں پک رہے, خوشبو بھی آ رہی. پیٹ بھرا ہو اور اتنے اچھے کھانوں کی خوشبو آئے تب آدمی بے چین ہو جاتا. اور یہاں تو 2 دن کا فاقہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مردار بھی حلال ہو جائے. میں یہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, ایک محاورہ بتا رہا ہوں. چھوٹی سی بچی. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو پورا قرآن سنا دیجئے اس پہ کوئی اثر نہیں,
کبھی ایک چھوٹا سا جملہ اس طرح سے تیر کی طرح دل میں اتر جاتا. اب یہ چھوٹی بچی کا جملہ کہ اماں یہ اتنے اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں, میں 2 دن سے ہم لوگ کیا سارے بچے فاقے سے ہیں, شاید یہ ہمیں کچھ بھجوا دے. ماں نے ڈانٹ کے کہا چپ ہو جاؤ, اس پورے محلے میں اتنے مسلمان ہیں, کسی نے آج تک ہمارے بارے میں نہیں پوچھا, یہ تو ہمارے رسول کا دشمن ہے, یہ کیوں خیال کرے گا. بس میں نے سوچا کہ آج میں نے 500 آدمیوں کی دعوت کی, سارے کے سارے ملینر ہیں اور کروڑ پتی, اپنے گھر میں ایک سے ایک کھانے کھاتے ہیں, ان کے لیے میں اتنے کھانے پکا رہا ہوں. میرے پڑوس میں ایک چھوٹی سی 4 سال کی سلمان بورچی کو لاؤ, وہ آیا اور اس کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھ دی, کہا جتنی اجرت چاہے لے لو, لیکن جتنے کھانے ہیں ایک خاندان بھر کے 2 یا 3 آدمیوں سب جلدی 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 پکا کے دو. بیٹا آیا, ابا وہ فلاں سیٹھ صاحب آئے آپ کو بلا رہے, کہا اچھا ان کو بٹھا دو میں ابھی آتا ہوں. اب کسی مہمان کا خیال نہیں, فلاں آپ کا وہ بزنس پارٹنر آیا, اچھا اس کو بٹھا دو ابھی میں آتا ہوں. اب سارا دل اس میں لگا جلدی جلدی کھانا تیار ہوا, پیسے پھینک تماشا دیکھ, کھانا تیار ہو گیا. کنیز کو بلایا, کہا کہ ٹرے میں سجاؤ یہ 4-5 کھانے اور برابر میں لے کے جاؤ. اب وہ کنیز گئی, دروازے پہ نوک کیا, وہ بیوہ عورت سیدانی ہوگی, دروازے کے پیچھے سے آئی. کنیز نے کہا کہ آپ کے پڑوسی نے یہ کھانا بھیجوایا. وہ بیوہ پہلے ہچکچائی, تھوڑا ہیزیٹیٹ. کنیز نے کہا نہیں وہ مسلمان باورچی آیا ہے, وہ کھڑا ہوا بھی ہے اس وقت باہر, آپ کہیں تو اس کی گواہی دلوا دیں, اس نے اپنے ہاتھ سے پکایا. جس ماں کی 4 یتیم بچیاں 2 دن فاقے کے عالم میں ہوں, وہ تو حرام بھی کھا لے یا کھلا دے. ہمارے ہاں تو سارے دنیا بھر کے عیش و آرام ہے, پھر بھی کوئی لذیذ اور مزیدار کافر کے ہاتھ کا کھانا ہم نہیں چھوڑتے. وہ ماں 4 بچی ہیں, چھوٹی بچی ہیں, 2 دن سے واقع میں, پھر بھی اس نے پہلے منع کیا. جب کنفرم ہو گیا کہ مسلمان, مثلا ذبیحہ گوشت, تو ایک مرتبہ کھانے اندر لے کے کنیز چلی گئی. کھانا کھلا, بچیوں نے دیکھا, اب ماں تو کھانا تقسیم کرنے لگی. کسی ایک بچی نے کہا کتنا اچھا ہے یہ پڑوس. ہاں, اس جملے سے پتا چلا کہ یہ سیدانی تھی. کتنا اچھا ہے پڑوس, میں اپنے جیسے قیامت کے دن کہوں گی کہ اسے جہنم میں نہیں جلنا چاہیے, اسے تو آپ جنت دلوائی. بول پنے میں بچے نے کہا, کسی نے نہیں سنا. مجوسی کہتا میں نے جملہ سن لی, اور آج جب تو نے آ کے یہ پیغام دیا کہ تیرے رسول نے, جو اب میرا بھی رسول ہے, یہ کہا ہے کہ میں نے دعا قبول کر لی اور جنت دلوا دی, میں نے سوچا کہ گھر کے اندر ماں اور بہنوں نے جو جملہ نہ سنا, صرف میں نے سنا. جس نے یہ جملہ سن کر اس پر عمل کیا, اس رسول کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے میں نے کلمہ پڑھا. تو یتیم اور یتیم کی مدد بہت بڑی ایک عبادت ہے. صحیح معنوں میں تو ہمیں واقعاً اس کی برکتیں اور بینیفٹ نہیں پتا. ہم تو خمس نکالتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار اگلے سال ڈبل ہو جائے. کسی نان مسلم کو بھی بتائیں گے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے, وہ بھی یہ کرے گا, بھروسہ کر کے. ابھی آپ بات آگے چل رہی ہے, یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اگر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ مدد کرو. اچھا دیکھیے, انسان مولا کا ایک بہت حسین فرمان ہے, اور آج کی ساری دنیا اس فرمان کے الٹ جا رہی. دیکھیے, اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ جتنا میں کما کے لاتا ہوں یہ سارا بھی اٹھا کے میں یتیموں کو دے دوں گا, تو اس سے تو دنیا میں نہ غربت ختم ہوگی نہ یتیمی کے پرابلم. اکیلا دوکیلا تو چھوڑے, پوری قوم شیعہ بھی آج طے کر لے, تب بھی اس طرح سے غربت ختم نہیں ہوتی. غربت تو رہے گی. اس لیے اسلام نے ہر چیز کا حصہ رکھا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرو, غریبوں پہ بھی خرچ کرو, اور پیٹ بھرے ہوئے مومنوں پہ بھی خرچ کرو. کیونکہ آج کل جو ہے نا, کچھ ایسا چیریٹی اور سوشل ورک یہ ذہن میں سوار ہوا کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں اپنا سارا بھی دے دوں غریبوں کو, مسئلہ حل ہوگا. نہیں, اس طرح غربت نہیں ختم ہوگی. پہلے اس میں یہ جو میں نے جملہ کہا اس کو سمجھ لی. آپ حج کی قربانی کرے کہ بقرعید کی قربانی کا, اس کے 3 حصے کرنا. بھائی غریب تو ہیں ہمارے محلے میں, پورا بقرعید غریب کو دلوا دیں. کہا نہیں, اپنے لیے بھی رکھنا, اپنے اوپر بھی خرچ کرنا, سارا غریبوں کو نہیں دینا. چلے اپنے اوپر خرچ کیا, اب تو دے دو غریبوں کو. کہا نہیں, یہ صلہ رحمی, یہ والدین, یہ دوستیاں, یہ پڑوسی کے تعلقات, یہ بھی بہت اہم. 2 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام روحانیت کو پسند نہیں کرتا, آپ کو مسلح پر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا اگر اس کی وجہ سے آپ پڑوسی کا اور رشتہ دار کا حق ادا نہیں کر رہے. دیکھیں, یہ جو تقسیم ہے نا قربانی کے گوشت کی,
مجھے انڈیا کا اتنا نہیں پتا، لیکن پاکستان میں تو ہر سال بقرعید پہ یہ سب ہوتا ہے نا، یہ حصہ نکالو، یہ غریبوں کا ہے، یہ حصہ دوستوں کا ہے۔ اب آج کل کچھ لوگ جس کو میں کہتا ہوں سپر متقی، اوور متقی، اللہ اور رسول کے حکم سے بڑے متقی بننا چاہتے ہیں، نہیں وہ پورا کا پورا بکرا جو ہے غریب کو دینا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کس طرح کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ پورا بکرا بھی آپ غریب کو دے دیں، کیا غربت ختم ہو جائے گی؟ جب ایز اٹ از رہے گی تو ہر چیز کا ایک حصہ اپنے، تمہارے بچے بھی ہیں، تمہارے گھر والے بھی، دوستوں، دوستیاں، پڑوس، رشتہ داریاں، اس کی بھی اہمیت، چاہے وہ کتنے ہی پیٹ بھرے کیوں نہ ہو۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کچھ لوگ زیادہ جذبہ ہوتا ہے، شادی کا ولیمہ نہیں کریں گے، سارا جو ولیمے کا کھانا ہے وہ یتیم خانے بھجوا دیں۔ اس سے کیا سارے یتیم ختم ہو جائیں گے معاشرے سے؟ لیکن وہ جو دوسرے رشتے ہیں نا، وہ اس سے مجروح ہوں گے۔ جو اتنا اسلام میں رواج بھی ہے کہ تحفہ دو اور یہ دو، یہ نہیں ہے غریب کو دو، ملینر ہے اس کو بھی دو، اگر تمہارا رشتہ دار ہے یا تمہارے پڑوس میں، تو ایک بیلنس معاشرہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا ہی شوق ہے 3 بکرے کیجئے، ایک پورا اپنے لیے رکھ لیجئے، ایک پورا رشتہ داروں کو دے دیجئے، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، اور تیسرا غریبوں کو۔ لیکن یہ مسئلہ پہلے ہر ایک کو معلوم تھا نا کہ گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام پوری ایک، اس کے اندر ایک فلسفی، ایک لاجک ہے، ایک سسٹم ہے۔ یہ ایک طرف مولا کا فرمان سنی، مولا فرماتے ہیں غربت کیسے ختم ہوگی؟ کہا غربت ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے اپنی ضروریات کو کم کرو۔ جو اردو میں ایک محاورہ بھی ہے نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ۔ اب غربت اس لیے بڑھ رہی ہے، ابھی سے مطلب کل نہیں۔ میں یہ جملہ کہنا کبھی تکبر لگتا ہے۔ پہلا اشرہ اور دوسرا اشرہ میں نے کینیڈا میں پڑھا، جب میں وہ شاید دوسرا اشرہ، بی بی سی پہ انٹرویو آ رہا تھا ایک پاکستانی کا، جو اسلام آباد میں چائے کا اسٹال چلاتا تھا، چائے والا تھا، وہ جو چائے لے کے جاتے ہیں نا مختلف دکانوں میں۔ کتنا غریب خاندان، اور پھر یہ ہے کہ اس کی چائے کسی کو پسند آ گئی تو اس کو انگلینڈ لے کے چلے گئے، اور وہاں اس کی چائے کی ایک چین کھول لی، اور اس کی پتہ نہیں کتنی 8-10 آؤٹ لیٹ ہو گئے۔ ایسٹ لندن میں پہلا تھا اور اس کے بعد دوسرے، اس کا انٹرویو آ رہا تھا۔ ایسے آپ اندازہ کریں، پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے، پہلے سے مطلب یہ ہے کہ 15-20 سال، 100 سال پہلے نہیں، بھائی بہت غربت ہے، روٹی چٹنی سے گزارا ہو رہا۔ وہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر میں بہت غربت۔ اچھا مثال کیا دے رہا، اور بی بی سی جیسا ادارہ یہ انٹرویو اس کا نشر کر رہا ہے، اور بعد میں ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ آ گیا۔ کہا ہم اتنے غریب تھے کہ ہمارے پاس اسمارٹ فون بھی نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ اللہ، اب یہ غربت کا معیار ہو گیا کہ اگر اسمارٹ فون نہ ہو تو آپ غریب ہیں۔ تو ایسی غربت تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مولا کہتے ہیں ضروریات محدود کرو، جتنا ضروریات بڑھاؤ گے غربت بڑھے گی۔ آج پوری دنیا نے ماحول ایسا بنایا، اتنی ضروریات بڑھا لی کہ اگر بل گیٹس کی دولت بھی آپ کو ملے تو آپ کو کم محسوس ہوگی۔ لیکن اب یہ میرا موضوع نہیں ہے غربت کا خاتمہ، نہ میں کسی الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں کہ غربت ہٹاؤ، غربت غریب بچاؤ مہم چلاؤں۔ میں کہہ رہا ہوں مولا کا فرمان جتنا غور کریں گے، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، یہ کسی اور مجلس کا موضوع ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی اگر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ غریبوں کی یا یتیم کی مدد کرو، تو کم از کم ایسا بھی نہ کرو کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ جو لوگ مجلس کے شروع میں نہیں تھے، مجلس کے آغاز میں پیغمبر کا ایک جملہ آیا کہ میں اپنی امت کی ریاکاری سے بہت ڈر رہا ہوں۔ بہت تفصیل سے میں نے جملہ پڑھا۔ پیغمبر نے کہا مجھے اپنی امت میں یہ یقین ہے یہ بت پرست نہیں بنیں گے، یہ دولت پرست بنیں گے اور ریاکار۔ اب وہ کہا تم کچھ نہیں کر سکتے، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں خیال آ جائے اس کا باپ ہے جو اس کو پیار کر رہا، میرا کوئی باپ نہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن، یتیم کی عمر کیسی ہے، وہ کتنا ایموشنل ہے، وہ کتنا سینسیٹیو ہے، لیکن ایک اصول، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ہر ایک کی مدد کر سکو تو کم از کم اتنا کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں غربت بہت، کہ تمہارے گھر میں اگر پھل آئے تو پھل کھا کے اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا۔ محلے کے غریبوں کی نگاہ پڑے تو ان کے دل کو ایک دکھ تو ہوگا۔ آج کیا ہے دیکھیں کتنا الٹا معاشرہ۔ آج اس عمر کے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو معصوم بھولے بھالے بچے بیٹھے ہیں، اور بڑوں کو بھی
کوئی چیز بھی آتی ہے گھر میں, حتیٰ کھانے کی چیزیں بھی میں نے دیکھی, فوراً پہلے تو موبائل اٹھا کے اس کی پکچر ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلے مہینے یا ٹک ٹاک, اگلے منٹ یا ٹک ٹاک بن جاتی ہے یا یوٹیوب پہ چلی جاتی ہے یا انسٹاگرام پہ چلی جاتی ہے. ادھر کہا جا رہا ریاکاری سے بچو, اور ایسی ریاکاری نہ کرو جس کے نتیجے میں کسی غریب کے دل کو دکھ ہو. اور ادھر حالت یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز, آپ اچھی بری جو چیز بھی آئی, ابھی وہ دسترخوان پہ کھانا لگا اور خاتون خانہ نے ڈھکن ہٹایا, روک دیا, بچوں نے ٹھہر جائیے ماما, ابھی ٹھہر جائیے, ابھی تو اس کی تصویر لینا ہے, انسٹاگرام کے اوپر ڈالنا. اچھا مجھے مجلس ختم کر دینا, ہاں ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا, آپ نے اچھا ہوا مجھے یاد دلا دیا, میں ہمیشہ ذرا بھول جاتا ہوں. ٹھیک, ختم یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. اب جو بات رہ گئی ہے یہ بات انشاءاللہ کل آئے گی. تو کتنا بدل دیا معاشرے کو اس میڈیا اور اس اسمارٹ فون نے اور اس انسٹاگرام نے اور اس ٹک ٹاک نے. ہر چیز میں ریاکاری. اچھا آپ کی نیت بھی نہیں ہے ریاکاری, کیونکہ شیطان کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی نیت نیک ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ آپ کو ہٹاتا ہے. وہ واقعہ یاد ہے نا, پیغمبر کا واقعہ, بہت جلدی سے ختم کر لوں تاکہ دیکھیں سیرت رسول کا حق بھی مجھے ادا کرنا تھا, اور ہر مجلس میں نے موضوع سے متعلق رسول کے 2-4 واقعات بیان کی. بہت ہی بہت ہی بہت ہی غریب آدمی لیکن بڑا نمازی. مولا کا جملہ ہے نا نہج البلاغہ کے آخر میں, کچھ لوگ اس لیے متقی بن جاتے ہیں کہ ان کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت یا وسائل نہیں ہوتے. وسائل نہیں ہے شراب پینے کے تو وہ بن گئے بڑے متقی. میں اس کی مثالیں دوں گا تو وقت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. مولا کے 2 فرمان آ جائیں, دونوں پہ جتنا غور کریں, جو خود مولا نے کہا کہ رسول مجھے ایک چیز تعلیم کرتے تھے, 1000 دروازے علم کے کھلتے تھے, آپ مولا کے ایک فرمان پہ غور کریں گے, سینکڑوں آپ کے اوپر مختلف دنیا کے بڑے بڑے پرابلم کا سلوشن کھلتا جائے گا. اب پیغمبر دیکھتے ہیں اتنا یہ نمازی. اچھا پیغمبر کے زمانے میں نماز جماعت میں لوگوں میں کمپٹیشن چلتا تھا. اگر کمپٹیشن اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو تو وہ ریاکاری نہیں ہے. کیا کمپٹیشن؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے پیغمبر کے زمانے میں پہلی صف میں جگہ ملے, اور پہلی صف میں بھی جتنا رسول کے قریب. مرد تو جانتے ہیں جماعت کا اصول نا, کہ جتنی آپ صف میں آگے بڑھیں گے اتنا ثواب آپ کا بڑھ جائے گا. وہی مغرب کی نماز ہے, 8ویں صف کا بھی پڑھ رہا ہے, پہلی صف کا بھی پڑھ رہا ہے, دونوں کی نمازوں میں بہت ثواب میں بہت فرق ہوتا. اور پہلی صف میں بھی جتنا امام کے قریب پہنچتے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. خواتین کے لیے میں نے وضاحت کی, اگر کچھ عورتیں آ رہی ہیں تو میری رپورٹ تو ہے کہ بالکل نہیں آ رہی ہیں, مرد تو پھر بھی کچھ آج نظر آ رہے ہیں. خیر, تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر دیکھتے کمپٹیشن, اور کمپٹیشن اسی کا نام. بھئی بچے اسکول میں جانتے ہیں نا, 2 3 4 بہت ذہین بچے تو کیا ہوتا ہے, کسی دن یہ فرسٹ آتا ہے, کسی دن وہ فرسٹ آتا ہے, کسی دن وہ فرسٹ آتا ہے. اور محبتیں بھی ہوتی. یہ جملہ یاد رکھیے گا, کیونکہ اگر اس میں حسد پیدا ہو جائے تو یہ گناہ کبیرہ بھی بنے گا. اور روح, وہ وعدہ بھی ہے نا کہ روح کیوں جلدی نہیں نکالتا ملک الموت, روح بھی نہیں نکلے گی. خیر, پیغمبر نے دیکھا کہ اتنا کمپٹیشن ہے, ہر صحابی دوڑ کے آنا چاہتا. پیغمبر اس کی اجازت نہیں دیتے کہ بیٹھے رہو, نکلو ہی نہیں مسجد سے, قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ, جاؤ کام کرو, آؤ نماز کے وقت. مگر یہ مقدس انسان آج تک کوئی اس کو شکست نہ دے سکا. یہ ہمیشہ پہلی صف میں پیغمبر کے بالکل پیچھے نماز پڑھ رہا. اب غریب بھی بہت, حالت بتا رہی ہے, اس کے پھٹے ہوئے کپڑے, اس کے چہرے پہ فاقے کے آثار. پیغمبر نے کہا خدا بندہ اتنا نیک انسان, اس کی حالت بدل دے. اب پیغمبر بھی جانتے ہیں, اللہ تو جانتا ہی ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو میسج. اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب, جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کو رہنے دے. اگر اس کی حالت بدلی تو خود تو کہے گا کہ پہلی حالت لا دے. پیغمبر نے کہا نہیں یا اللہ, ذرا حالت اس کی اچھی ہو ہی جائے. کہا اچھا جبرائیل تمہارے پاس آ رہے ہیں, جنت کا درہم لے کے آ رہے ہیں. اس زمانے میں بھی درہم و دینار تو پرانے ہیں نا, وہ اس کو قرضہ دے دینا. جبرائیل آئے, ایک درہم لا کے پیغمبر کو دیا. پیغمبر نے نماز کے بعد آج اس کو روک لیا, کہا یہ درہم لو اور اس سے بزنس شروع کرو. جنت کا درہم ہے, پیغمبر کے ہاتھ سے مس ہوا ہے, کتنی برکت ہوگی. چنانچہ اب جو اس نے کاروبار شروع کیا, چھوٹی سی دکان, برکت ہوئی.
ایسی بہت ساری سٹوریز آپ کو اس وقت کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کی یہاں ملے گی. بہت چھوٹے پیمانے میں کوئی چائے والا تھا, کوئی ٹھیلے والا تھا, کوئی موچی تھا, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن یہ سیرت رسول کا واقعہ, بزنس شروع. اب جب بزنس شروع ہوا تو مصروفیت بڑھی تو اب پیغمبر کے پیچھے بالکل پیچھے کی جگہ نہیں ملتی, لیکن پھر بھی دوڑ کے آ جاتا ہے, پہلی صف میں جگہ مل جاتی. کاروبار اور بڑھا, اب چھٹی صف میں جگہ مل رہی. دل میں خیال آیا کہ میں پہلی صف کا نمازی آج چھٹی میں پہنچ گیا. لیکن فوراً یہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے ضمیر کو سلاتا ہے, جیسے مائیں بچے کو سلاتی ہیں نا تھپکی دے دے کے, چندہ مامو دور کے کیا وہ باقی جو کچھ ہوتا ہوگا, تو کیا سلاتا ہے بھائی, نماز جماعت کا ثواب ہے نا, وہ تو مجھے مل رہی ہے چھٹی صف میں, صحیح مل تو رہی ہے نا. اور بزنس بڑھا, آخری صف میں مل تو گئی نا نماز, اور بزنس بڑا. ایک دن آیا تو جماعت ختم ہو گئی, لوگ نکل رہے ہیں. آج بڑا پچھتاوا ہو, اوہو یہ غضب ہو گیا, پہلی بار جماعت مجھ سے چھوٹی, توبہ آئندہ نہیں کروں گا. اگلے دن بہت جلدی آ گئے. مگر آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کی توبہ سوڈے کا جھاگ ہوتا ہے, وہ بال شروع میں, پھر 2-3 ہفتے گزرے, بزنس بڑھ گیا, اتنا بڑھ گیا کہ اب اتنی بڑی پارٹی اس کے یہاں کھڑی تھی عصر کے وقت کہ اگر اس سے کہہ دیتا ویٹ کرو, وہ برابر کی دکان میں چلی جاتی, اس سے بات کرنے لگا, نمازی قضا ہو گئی. بہت افسوس, پھر توبہ اللہ بال نوچ رہا ہے, آنکھوں سے آنسو تماچے مار رہا ہے, کلے اپنے خود ہی لال کر لیے, آئندہ نہیں کروں گا. 2-4 ہفتے چلا, لیکن پہلے دن 1 نماز قضا ہوئی تھی, اب 3 نمازیں قضا ہو گئی. لیٹ آیا تو لیٹ اٹھا, فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی. اور کاروبار بہت بڑا ہو گیا, پورے مدینے کا بازار میں سب سے بڑا اس کا شو روم تھا. کہا اتنا سا پان کے کھوکے کے برابر, اور کہا یہ بازار میں 15 دکانیں 20 دکانوں کے برابر تو اس کا شو روم ہے. ایک دن پیغمبر نے پلٹ کے دیکھا, کہا ارے وہ جو میرا صحابی تھا جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا, چلو اس کی خیریت دریافت کریں, شاید بیمار ہوگا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو بڑا ہٹا کھٹا ہے, جب پیسہ آتا ہے تو کھانے بھی اچھے ہو جاتے ہیں, لباس بھی اچھا ہو جاتا, کچھ بھی نہیں. ابھی بھی ہم دیکھ کے آئے تھے, سیٹ بنا ہوا بیٹھا ہے اپنی دکان پہ. پیغمبر نے کہا پہلی صف کا میرے پیچھے والا نمازی مسجد میں نظر بھی نہیں آ رہا. اور خدا نے کہا اے حبیب, اسی لیے میں منع کر رہا تھا کہ جس حالت میں یہ اس کو اسی حالت میں رہنے دے دو. میں بندوں کی حالت زیادہ بہتر جانتا ہوں, جس کو جس حالت میں رکھتا ہوں وہی بہتر ہے. پیغمبر نے کہا لیکن میں تو چاہتا ہوں وہ دوبارہ نمازی بنے. کہا جاؤ, وہ اپنا 1 درہم اس سے واپس لے لو. پیغمبر اس کی دکان پہ گئے. ارے عجیب اس کی حالت ہو گئی, خوشی کے مارے سمجھ میں اس کی نہیں آ رہا, پاگل ہو گیا, جھوم رہا. یا رسول اللہ اتنا خوش قسمت, آپ کے پیر میری دکان میں آئے, برکت ہی برکت ہے, میں آپ کی کیا خدمت کروں. کبھی کرسی سنبھالے, کبھی نوکر سے کہے ٹھنڈا گرم چائے کافی جو بھی اس زمانے کا ہوگا سب لے کر آؤ. پیغمبر نے کہا تمہیں پتا مسجد میں کتنا مصروف ہوں, میرے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ 1 درہم قرضہ دیا تھا نا, آج تمہارا اتنا بڑا کاروبار ہے, میرا 1 درہم واپس کر دو. ارے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا, 1 ملین درہم مانگے, 1 درہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. پیغمبر نے کہا جتنا دیا ہے اتنا واپس کر دو. ملین دینے والے پوزیشن میں آ گیا, لیکن پیغمبر درہم لے کے آ گئے. ادھر پیغمبر درہم لے کے آئے, اگلے ہفتے اس کو 3 بڑے بڑے گھاٹے ہو گئے سودوں. 3 بڑی پارٹیاں ہاتھ سے نکل گئی. دکان میں خالی بیٹھا, کا خالی کیسے ٹائم گزاروں, موبائل تو تھے نہیں اس زمانے میں, چلو مسجد چلو. آج وہ نظر آیا عشاء کی نماز, اور کاروبار اس کا سمٹا. تفصیل بتانے کا فائدہ کیا, خود ہی سمجھ رہے. اب دونوں نمازوں میں آنے لگا, جلدی گھر جانے لگا تو فجر کی نماز میں ملنے لگی, اور کاروبار سمٹا. ایک دن وہ آیا کہ بینکرپٹ ہو گیا, سارا بزنس بک گیا, اور پتا چلا کہ 5 کی 5 نمازوں میں پیغمبر کے پیچھے پھر نظر آ رہا. کہا حبیب کہ میں نے کہا تھا نا کہ جس حالت میں مومن کو رکھتا ہوں میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. لیکن اصل واقعہ اس میں کیا, اصل جملہ اس میں کیا, شیطان ہم کو اتنا آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹاتا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایمان کیسے ضائع ہوگا, یہ اصل موضوع ہے ہمارا. یاد دلا دوں اس مجمع کو جو شروع کی مجالس کا موضوع بھول گیا ہے, ایمان کیسے ضائع ہوتا ہے وہ اس طرح سے. اب اس کے اندر پوائنٹ کیا نکلا یہ کل آئے گا. اس میں خمس کی بات کی آئی تھی, وہ حدیث سن لی جو معصوم نے فرمایا کہ یتیموں کا اسلام میں اتنا احترام. پوری مجلس آج یتیموں پہ ہو گئی نا, پوری نہیں آدھی, اتنا احترام ہے نا.
لیکن کہا کہ پہلے یتیم ہم ہیں، اور جو ہمارا حق خمس روکتا ہے وہ ہم پہ ظلم کرنے والا. یتیم کا حق ادا کرو تو مجوسی کو جنت مل جاتی ہے. اور جیسا کہ 2 دن پہلے ایک مجلس میں جملہ آیا تھا، وہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور بات ختم. کیا جملہ تھا؟ ماں کی خدمت کر رہا ہے تو ایک عام سا قصائی جنت میں نبی کا پڑوسی بن رہا. اپنی ماں کی خدمت کرو تو جنت میں نبی کے پڑوسی بنو گے، اور اگر حسین کی ماں کی خدمت کرو تو تمہیں کیا رتبہ ملے گا؟ تم بتاؤ، تمہاری ماں زیادہ اہم ہے کہ حسین کی ماں زیادہ اہم ہے؟ حسین کی ماں کی پہلی خدمت تو یہ عزاداری ہے جس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، لیکن یہ خمس حسین کی ماں کا حق. اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بھی آپ نے دیکھ لیا، اور جملہ بھی سمجھ لیا کہ حسنین کی ماں کی خدمت کرے، خمس میں کمی نہ کرے. جو لوگ بیلیارڈ یا سنوکر کھیلتے ہیں وہ فعل حرام کر رہے ہیں، اور اس فعل حرام میں جتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کا خمس ان کو دینا. اور یہ میں آغا سیستانی کی ویب سائٹ سے پورا مسئلہ پرنٹ کر کے لایا تھا، لیکن آج نہ صحیح تو کل آ جائے گا. کل آئے گا، یہ میری جیب میں رکھا ہوا، اس کا خمس بھی دینا. یہ حسنین کی ماں کا حق ہے. مگر اسی جملے سے ربط مصائب دے کے بات کو اختتام تک پہنچا. اپنی ماں کا حق ہر ایک کو پتا ہے، حسین کی ماں کا حق وہ بھی ہر مومن کو پتا. کل کی رات وہ رات ہے، آنے والا کل، گرچہ وہ بھی ویک ڈے ہے، لیکن وہ رات ہے کہ جب حسین کی ماں یتیم ہونے جا رہی. کل شب 28 صفر ہے، رسول خدا کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی رات. حق فاطمہ، کم سے کم یہ ہے کہ کل فاطمہ یتیم ہونے جا رہی ہیں. آپ دنیا کے ہر یتیم کو جا کے پرسہ دیتے ہیں، کل کائنات کی سب سے مظلومہ یتیمہ فاطمہ کو پرسہ دینا. اور یہاں تو تابوت بھی برآمد ہوتا یقیناً. جیسے مجلس میں پڑھ رہا ہوں اس میں تو لوگ نہیں آتے ہیں، تو مصائب کے وقت تک آ جائیے گا. یہ کتنی سخت رات ہے، لیکن وہ جملہ جو میں کل نہیں کہنا چاہتا ہوں آج کہہ رہا ہوں، اور اسی کے حوالے سے وہ مختصر مصائب جو پتہ نہیں کیوں مجھے خود بہت زیادہ پسند. تو میں جہاں بھی مجلس کوئی اشرا پڑھوں، کوئی ایک مجلس میں یہ والے مصائب پڑھتا ہوں. کل، آنے والے کل فاطمہ یتیم ہونے جا رہی ہیں، فاطمہ کی یتیمی کی رات. لیکن فاطمہ کی جو یتیمی آئے گی نا، باقی سارے مصائب اپنی جگہ. ایک اطمینان فاطمہ کو یہ رہے گا کہ بابا کو غسل ملا، کفن ملا، جنازہ اٹھایا گیا اور دفن ہوا. کل آپ بھی فاطمہ کے بابا کے تابوت کو کندھا دیں گے، مس کریں گے، بوسہ دیں گے، بچے بھی زیارت کریں گے. مگر ایک وہ یتیم اور یتیمہ تھی کہ جن کے بابا بھی دنیا سے گئے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن. یہ آج بھی کربلا میں عاشور کے دن بھی ہوتا ہے، اور 13 محرم کو بھی. بنی اسد کا سارا قبیلہ، حتیٰ آج بھی بنی اسد کی عورتیں سروں پر ٹوکری اور ہاتھوں میں بیلچے لے کے آتی، اور یہ کہتی بھی آتی ہے کہ مولا حسین، آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کے لاشیں دفن کرنا، ہم یہ وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں. آج ذرا سا ماتم کرنے والوں کو زحمت ہوگی، میری مجلس لمبی ہو گئی. کل کی غم کی اتنی بڑی رات ہے، اس میں دل کھول کے ماتم کیجیے گا. میں مجلس اتنے جلدی ختم کروں گا کہ آپ کو پورے ماتم کا وقت ملے. بنی اسد، حسین کربلا پہنچے تھے تو پورے بنی اسد سے ایک وعدہ لیا تھا. 13 محرم تک تو بنی اسد ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے. 13 محرم کو اطمینان ہوا کہ لشکر یزید چلا بھی گیا ہے اور کوئی یہاں پہرا لگا کے نہیں گیا. چنانچہ سارے مردوں نے ایک دوسرے سے کہا، آقا حسین سے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرنا. سارے مرد تیار ہو، ایک ساتھ نکلنے لگے. قبیلے کی عورتوں نے دیکھا کہ عجیب دن، سارے مرد ایک ساتھ جا رہے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. کہا تم لوگ کہاں جا رہے؟ مردوں نے کہا کہ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، تم بیٹھو، ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں. لیکن بتاؤ تو صحیح کیا کام ہے؟ کہا جب آقا کربلا میں آئے تھے
تو ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ان کے لاشوں کو دفن کرنا. یہ لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ساری عورتیں تڑپ کے کھڑی ہو گئیں. آقا نے خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا, ہمیں بھی بلا کے کہا تھا کہ پانی بھرنے فرات کے کنارے آنا تو ہمارے لاشیں دفن کر دینا, ہم بھی ساتھ چلیں گے. سب نے جلدی جلدی عبایا سر پہ ڈالی اور یہ عورتیں چلی. جب بچوں نے دیکھا آج بڑا عجیب دن آ گیا, ایسا تو آج تک نہیں ہوا کہ سارے مرد اور ساری عورتیں ایک ساتھ جا رہے ہیں. بچوں نے والدین سے پوچھا آج کون سا دن ہے کہ آپ سب لوگ جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا, باپ اور ماں نے, کہ بیٹھ جاؤ یہ بچوں کا کام نہیں. کہا لیکن پھر بھی بتائیے تو. کہا جب آقا کربلا آئے تھے تو ہم سے وعدہ لے کے گئے تھے. بچے تڑپ کے کھڑے ہو گئے. آقا نے ہمیں بھی بلایا تھا اور ہم سے وعدہ لیا تھا کہ کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا, ہمارے لاشوں پہ ایک مٹھی خاک ڈال دینا, ہم بھی چلیں گے. عجیب منظر بنا, مرد بھی چلے, عورتیں بھی چلی, بچے بھی چلے, میدان کربلا میں پہنچ گئے. لیکن اب وہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا, اور وہ یہ ہے کہ لاشیں پڑے تو ہیں اور یہ یقین ہے کہ سارے حسینی لاشیں ہیں, کیونکہ عمر سعد کی فوج اپنے مرنے والوں کے نجس لاشیں لے کے کوفے چلے گئے. کوفہ کتنا دور ہے پہلے سمجھانا مشکل تھا, آج تو آپ کو پتا, آپ 40 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. ہر ایک کا قبیلہ کوفے میں رہتا ہے, وہاں پہ ہر ایک کا قبرستان, اپنے لاشیں لے گئے. یہ لاشیں حسینی لاشیں, لیکن پہچان نہیں ہو رہی ہے کون سا لاشا کس کا. شہزادے کا لاشا کون سا ہے, صحابی کا لاشا کون سا ہے, غلام کا لاشا کون سا. بھئی پہچان کیسے ہو؟ یا چہرے سے ہوتی, سر کاٹ لیے گئے ہیں, چہرے تو ہیں ہی نہیں. یا لباس سے ہوتی, یا لباس اتار کے لوٹ لیے گئے. سردار قبیلہ نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں, ایسا کرو ایک بڑی قبر تیار کرو, سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں. آج بھی جب آپ کربلا جاتے ہیں, آقا حسین کے پائنتی باہر کی جانب آپ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ودا. یہ بڑی قبر تیار ہوئی, گنج شہیدہ, قبر کھد گئی, بڑی قبر, سارے لاشیں دفن کرنا. پہلا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں کہ کوفے کی جانب سے کسی کی آواز آئی, ابھی ٹھہر جاؤ میرا انتظار کر لو. مڑ کے دیکھا یہ آواز کس کی, دیکھا اونٹ پر سوار کوئی مسافر آ رہا, لیکن ایسا مسافر تو آج تک نہیں دیکھا. گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. وہ قریب آیا, اونٹ کو بٹھایا, ہتھکڑی کھلی, بیڑی ٹوٹی, توق نہیں کھلا. وہ 1 سال بعد دربار یزید میں کاٹا گیا تھا, اور جب یہ توق کٹا تھا تو توق کے ساتھ مولا سجاد کے گلے کی کھال بھی اتر آئی تھی. اچھا, اب یہ توق, ہتھکڑی اور بیڑی کا مسافر, یہ خود بڑا عجیب منظر ہے, لیکن چونکہ سارا قبیلہ اس وقت لاشوں کی فکر میں ہے تو ادھر توجہ نہ ہوئی. آنے والے نے کہا تم اتنا پریشان کیوں؟ کہا یہ مسئلہ, کہو میرے ساتھ چلو میں بتاتا ہوں ایک ایک لاشا. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ مسلم ابن اوسیجہ کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ شوزب کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ عابس کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, دیکھتے نہیں کتنی خوشبو آ رہی ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. ایک ایک کا نام بتاتے لاشا اٹھواتے جاتے. آگے ایک لاشا نظر آیا, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارا جسم گھوڑوں تلے ٹکڑے ٹکڑے ہے. یہ حسن کے گل بدن 13 سال کے قاسم کا لاشا ہے. قاسم کا لاشا اٹھوایا, آگے بڑھے, ایک اور لاشا نظر آیا, آنے والا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ابھی بھی نظر آ رہا. یہ علی اکبر کے 18 سال شبیہ پیغمبر بیٹے, یا ام لیلہ کے 18 سال شبیہ پیغمبر بیٹے علی اکبر کا لاشا ہے. وہ لاشا بھی اٹھوایا. آگے گودال تھا, گودال یعنی ایک نشیبی زمین, گڑھا نما, وہاں بھی ایک لاشا تھا. آنے والا وہاں پہنچا, سارا قبیلہ ساتھ میں ہے. آنے والے کی نگاہ پڑی, بے اختیار چیخ ماری, ہائے میرا بابا, ارے میں یتیم ہو گیا, ارے میں یتیم ہو گیا. خش کھا کے گر پڑے, پانی چھڑکا گیا. آنے والے نے آنکھیں کھولی, سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا, گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ زہرا کا لخت جگر ہے, یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. اب سردار قبیلہ پہلی بار گھبرا کے ہاتھ جوڑتا ہے, لیکن تو ہے کون جس نے یہ لاشا دیکھ کر کہا میں یتیم ہو گیا میرا بابا؟ کہا انا علی ابن الحسین, میں اسی حسین کا وارث اور یتیم سجاد ہوں. بابا کا لاشا اٹھوایا,
سردار قبیلہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ دی، کہا مولا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ہمارا امام ہمارے علاقے میں آئے گا، مولا جہاں آپ نے اتنی زحمت کی ہے ایک زحمت اور کر لے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہمارے گھروں میں تشریف لے آئیے، ہمارے قبیلے میں تشریف لے آئیے۔ مولا نے کہا ابھی سے؟ ابھی وعدہ تو پورا نہیں کیا تم نے؟ کہا نہیں وعدہ پورا ہو گیا، دیکھیے مولا سارا میدان خالی پڑا ہے۔ کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ سردار چاروں طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول یہاں تو کوئی لاشا نہیں۔ کہا وہ لاشا یہاں نہیں ملے گا، وہ فرات کے کنارے ہے۔ سردار قبیلہ گھبرا کے کہتا ہے وہ کس کا لاشا ہے؟ کہا وہ علمدار کربلا، میرے چچا عباس علمدار کا لاشا ہے۔ جہاں پہ عباس وہ واحد شہید ہے، جہاں شہید ہوا ہے وہیں دفن کیا گیا۔ باقی علی اکبر مقام علی اکبر پہ دفن ہے، پائنتی ہیں۔ مقام علی اکبر پہ گھوڑے سے گرے، پائنتی دفن ہے۔ علی اصغر ٹیلے کے پیچھے وہاں پہ پائنتی دفن ہے۔ حسین آج بھی آپ جائیں گے، حسین کی قتل گاہ الگ ہے، حسین کی زری الگ ہے، لیکن عباس جہاں گھوڑے سے گرے تھے وہیں پہ دفن ہے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ لاشا اٹھائے جانے کے قابل نہ تھا۔ ریاض القدس کا جملہ ہے، آقا سجاد نے کہا چٹائی لے کر آؤ۔ چٹائی پہ چچا کا جسم جمع کیا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، باہر آئے، باہر آ کر کہا پورا قبیلہ پیچھے چلا جائے، خبردار کوئی قریب نہ آئے، جب تک کہ میں خود سے قبر سے باہر نہ آؤں میرے قریب نہ آنا۔ سارا قبیلہ دور، سجاد دوبارہ قبر میں گئے۔ ایک راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مولا سجاد باہر نہ آئے، مجھے ڈر لگا کہ خیریت تو ہے، مولا خیریت سے ہیں۔ میں آہستہ سے قریب آیا، قبر میں جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اس وقت کا امام زمان، امام وقت سجاد سر رکھے لیٹا، اور ایک جملہ کہہ رہا، اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں پہ آرام کر رہے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اے میرے غیور چچا، آپ کی جن بہنوں سے چادر کبھی گھر کے صحن میں نہ اتری، آج وہ بے مقنا چادر کھلے بالوں کے ساتھ کبھی بازاروں میں لے جائی جا رہی ہیں، کبھی درباروں میں لے جائی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، اور میرے مظلوم آقا نے جس کو پکارا اس باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ان مومنین اور ان مومنات کو، اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور پریشانی سے محفوظ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خدا بندہ میں سیرت شہداء کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل